قرآن کریم کو جلانے والے اور اسلامی عقائد کی توہین کرنے والے ملکوں کے خلاف کویت نے اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے، اور اتنا سخت قدم ابھی تک اس طرح کے ملکوں کے خلاف کسی اور ملک نے نہیں اٹھایا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں عید الاضحیٰ کے موقع پر سویڈن میں قرآن کریم کو جلایا گیا۔ اسی طرح فرانس میں بار بار اظہار رائے کی آزادی کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ ایسے ملکوں کے خلاف ہمیشہ کارروائی کی بات چیت کی جاتی ہے، ان ملکوں کی مذمت کی جاتی ہے، کبھی کبھی ان کے امبیسڈر کو بلا کر کے سوال جواب بھی کر لیا جاتا ہے۔ حال ہی میں یونائٹڈ نیشن نے باضابطہ ریزولوشن پاس کیا ہے پاکستان اور فلسطین کی پہل پر ہندوستان نے بھی اس میں ساتھ دیا۔ قرآن کریم کو جلانے والوں کی مذمت کی، ایک طرح سے جو مسلمانوں کا نظریہ ہے، قرآن کا احترام ہے، ہندوستان نے بھی اس میں اپنا بھرپور رول نبھایا۔ لیکن ان سب کے درمیان کویت نے بہت سخت قدم اٹھایا ہے، اور کویت کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے وہ تمام ممالک جہاں قرآن کریم کو جلایا جاتا ہے، اسلامی پرنسپلز پر حملہ کیا جاتا ہے، مذہب اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے ساتھ تجارتی رشتہ نہیں رکھا جائے گا، ان کے پروڈکٹس کو بین کیا جائے گا، ان کے ہاں کوئی سامان ایکسپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسی کوئی سوشل سائٹس ہے، کوئی چینل ہے، کوئی اپلیکیشن ہے، تو ان سب کو بھی بین کر دیا جائے گا۔ یعنی مکمل طور پر معاشی، تجارتی اور سفارتی بائیکاٹ کا رشتہ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے کویت نے، اور کویت کی پارلیمنٹ نے اپنے متعلقہ اداروں کو باضابطہ احکام بھی جاری کر دیا ہے۔ تو کویت کی طرف سے اٹھایا گیا یہ بہت ہی سخت قدم ہے اور اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ 3 اہم فیصلہ کیا ہے کویت کی پارلیمنٹ نے۔ پہلا اہم فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ ممالک جہاں قرآن کریم کو جلانے کی نظر آتش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، خواہ وہ سویڈن ہو یا دنیا کا کوئی اور ملک ہو، ان ملکوں کے پروڈکٹس پر کویت میں پابندی عائد کی جائے گی۔ کویت میں ان ملکوں کے سامان کو نہیں بیچا جائے گا۔ اگر کویت کی کوئی کمپنی ایسے ملکوں کے ساتھ تجارتی رابطہ رکھتی ہے یا ان کے پروڈکٹس کو اپنے یہاں بیچتی ہے، کسی دکان میں ڈسپلے ہوتا ہے وہاں کا سامان، تو ایسی کمپنیوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا، ایسے دکانوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا، کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ کہ پہلا فیصلہ ہے کویت کی پارلیمنٹ کا۔ کویت کی پارلیمنٹ نے دوسرا اہم فیصلہ کیا ہے کہ تمام ممالک جہاں اسلامی پرنسپلز پر، مذہب اسلام پر حملہ کیا جاتا ہے، کسی بھی طرح سے مذہب اسلام کی توہین کی جاتی ہے، ان ملکوں کے ساتھ ایکسپورٹ کا رشتہ ختم کر لیا جائے گا، کوئی بھی سامان ایکسپورٹ نہیں کیا جائے گا ان ملکوں کے ساتھ۔ کہ دوسرا بڑا فیصلہ لیا ہے کویت کی پارلیمنٹ نے۔ اور تیسرا بڑا فیصلہ کیا ہے کویت کی پارلیمنٹ نے، یہ کہ تمام ویب سائٹ یا وہ تمام موبائل ایپ اپلیکیشن جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے، اسلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس طرح کی تمام سوشل سائٹس کو، ویب سائٹ کو کویت میں بین کیا جائے گا، کسی کو یہاں چلنے نہیں دیا جائے گا۔ خواہ کوئی یوٹیوب چینل ایسا ہے جس پر اسلام کے خلاف زہر افشانی کی جاتی ہے تو اس کو بھی کویت میں بین کر دیا جائے گا۔ اگر ٹک ٹاک کے ذریعے اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو بھی کویت میں بین رہے گا، وہاں اس کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر انسٹاگرام پر اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہے، فیس بک کا استعمال اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے، اسلام کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یا ٹویٹر کا استعمال کیا جاتا ہے کسی اور سائٹ کا، تو ان تمام کو کویت کی پارلیمنٹ نے بین کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ باضابطہ قرارداد پاس کیا ہے، ریزولوشن پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، اور پارلیمنٹ کی قرارداد میں تمام باتیں شامل ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی 2 دنوں سے خبریں آ رہی ہے، سب نے اپنے یہاں باضابطہ اس پر سٹوری کی ہے، اور میں آپ کو رائٹر کی خبر پڑھ کر سناتا ہوں کہ رائٹر جو مشہور انٹرنیشنل ایجنسی ہے، اس نے کیا لکھا ہے، آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کویت پارلیمنٹ ہیز انٹروڈیوسڈ کہ کویت کی پارلیمنٹ نے ٹریڈ منسٹری کو باضابطہ متعارف کرا دیا ہے کہ ان کنٹریز کے پروڈکٹس کی سیل پر
پابندی لگانی ہے، بین کرنا ہے جہاں قرآن کریم کو جلانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرا فیصلہ ہے آلسو انسٹرکٹڈ کہ کویت کے پارلیمنٹ نے یہ بھی ہدایت کی ہے منسٹری کو کہ ایکسپورٹس کو ان کنٹریز کے ساتھ بین کر دینا ہے جہاں اسلام کے پرنسپلز پر حملہ کیا جاتا ہے، وائلیٹ کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا فیصلہ کیا ہے اسٹیٹمنٹ میں کہ منسٹری کو اس کی بھی ہدایت دے دی گئی ہے کہ اس طرح کی ویب سائٹ اور اپلیکیشن کے خلاف ایکشن لینا ہے جہاں وائلیشن کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو تین بڑا فیصلہ کیا ہے، اور جو منسٹری ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو بھی کویت کی سرکار نے، پارلیمنٹ نے باضابطہ ہدایت جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کویت کی سرکار نے ایک اور اہم فیصلہ کیا ہے، اور وہ اہم فیصلہ ہے سویڈن میں 1 لاکھ قرآن کریم کے نسخے تقسیم کرنے کا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک عراقی مہاجر نے سویڈن میں قرآن کریم کو نظر آتش کیا تھا، اس نے قرآن کریم کے ورق کو لہرایا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر دنیا کے ہر ایک مسلمان کا دل زخمی ہو گیا تھا کہ کس طرح قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے سویڈن کے راجدھانی اسٹاک ہولم میں بھی ایک شخص نے قرآن کریم کو جلایا تھا، جس نے لندن میں بھی اسی طرح کی تقریب منعقد کی تھی۔ سویڈن میں سب سے زیادہ اس طرح کے واقعات آتے ہیں۔ یورپ کے کئی ملکوں میں اسی طرح اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر سویڈن کی سرکار نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ سویڈن میں قرآن کریم کے 1 لاکھ نسخے کو تقسیم کرے گی، اور یہ نسخہ ترجمہ شدہ ہوگا۔ اور کویت کے وزیر اعظم ہیں شیخ احمد نواف الحمد السبحان، انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کریم کا نسخہ ہم تقسیم کریں گے قرآن کریم کی بے حرمتی کے جواب میں، اور ہمارا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ قرآن انسانیت کی تلقین کرتا ہے، قرآن سلامتی کا پیغام دیتا ہے، قرآن شانتی پھیلاتا ہے، اور قرآن کو پڑھنے والے ہدایت پاتے ہیں، کامیابی کا راستہ پاتے ہیں۔ قرآن کسی بھی طرح کے وائلنس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمارا مقصد ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کو پڑھیں، اسلام کو سمجھیں، اسلام کی حقیقت کو جانیں، اور مذہب اسلام کے تعلق سے ان کے ذہنوں میں جو نگیٹو تصویر پائی جاتی ہے، جو غلط باتیں پائی جاتی ہے، انشاءاللہ تعالی قرآن کریم پڑھ لینے کے بعد ان کے ذہنوں سے اس طرح کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ایک بڑا فیصلہ آپ کہہ سکتے ہیں کویت کی پارلیمنٹ کا۔ اس کے علاوہ افغانستان کی موجودہ سرکار نے بھی سویڈن کو بڑا دھچکا دیا ہے، اور سویڈن کے ساتھ اپنے تمام تر تعلقات کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فی الحال تو دونوں جگہ دونوں ملکوں کی ایمبیسی نہیں کھلی ہے، لیکن سویڈن کے کچھ کمپنیاں، کچھ آرگنائزیشن افغانستان میں کام کر رہی تھی، ان تمام پر پابندی لگا دی ہے افغانستان کی موجودہ سرکار نے، اور وجہ ہے سویڈن میں قرآن کریم کا نظر آتش کیا جانا۔ دنیا کے کئی اور ملکوں نے بھی سخت رد عمل دیا ہے، لیکن کویت کا فیصلہ سب سے بڑا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ڈسکرپشن میں ہمارے فیس بک پیج کا لنک ہے، اس پر جائیے اور ملت ٹائمز کے اس آفیشیل نئے پیج کو فالو کر لیجئے، جو حال ہی میں بنایا گیا ہے، کیونکہ پرانا پیج ہماری حکومت نے ڈیلیٹ کر دیا تھا ہمارے سچ دکھانے سے ڈر کر۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔